ثاقب، آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں اس حوالے سے جو سیشن ہونے والا ہے پارلیمنٹ کا؟ اب وہی بات ہے کہ عطا تارڑ صاحب نے تو بالکل تردید کر دی ہے اس بات کی کہ جی ہم تو کوئی قانون سازی اس طرح کی جوڈیشل معاملات سے ریلیٹڈ نہیں لے کر آ رہے، لیکن وہی نجم ثاقب صاحب کی بات ہے، کریڈیبلٹی کیا ان کی ہے اتنی برقرار کہ ہم اس بات کو مانیں؟ تو کیا چل رہا ہے اسلام آباد میں؟ عطا تارڑ صاحب نے بھی کل جو تردید کی ہے، انہوں نے تردید یہ کی ہے کہ فی الحال ہم یہ نہیں لا رہے، فی الحال مطلب ہم چیف جسٹس کی تعیناتی کے حوالے سے کوئی لیجسلیشن نہیں کر رہے یا ریٹائرمنٹ ایج نہیں بڑھا رہے، تو یہ ساری چیزیں فی الحال ان کا جو مشروط تھا، تو اس سے ایسے لگتا ہے کہ اور انہوں نے ایک چیز اور مانی کہ ماضی میں اس حوالے سے بہت زیادہ مشاورت بھی ہوئی ہے، کام بھی ہوا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اور پھر جو مولانا کی جو ملاقات ہوئی ہے آصف علی زرداری اسپیشل چل کے آئے، وہ بہت اہمیت کی حامل ہے، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ اس ملاقات سے برف جو ہے وہ بہت جلدی پگھل جائے گی، یہ کہنا جو ہے وہ بہت ہی قبل از وقت ہے۔ اس کی وجہ فروری سے لے کر اگست تک مولانا جو ہے وہ اکیلے کوئی پریس کانفرنس کر رہے ہیں، کوئی جلسہ کر رہے ہیں، سخت زبان استعمال کر رہے ہیں، اور ایک چیز میں اور بتا دوں، جب یہ انتخابات ہوئے تھے تو اس کے بعد مولانا کی پریس کانفرنسز آئی تھیں، بڑی سخت زبان انہوں نے استعمال کی تھی جو الیکشن چوری کرنے کے حوالے سے، اور اس کے بعد جو وہاں پہ آف دا ریکارڈ وہ باتیں کرتے رہے ہیں وہ اس سے کوئی 10 گنا سخت ہیں، تو اس لیے یہ کہنا کہ یہ برف جو ہے وہ پگھل جائے گی، اور مولانا جو ہے وہ خاص طور پر جو مسلم لیگ نون ہے، پیپلز پارٹی ہے، ان سے تو بہت ہی نالاں ہیں کہ جب 2022 میں یہ آ رہی تھی، پی ٹی ایم بنی تھی اور مولانا فرنٹ فٹ پہ تھے اور ساری چیزیں چل رہی تھیں اور آگے بڑی چیزیں آگے بڑھ رہی تھیں، اور ایسے لگ رہا تھا کہ ابھی جو سیٹ اپ آئے گا اس میں مولانا صدر اور اس کا کوئی پورا ان کو حصہ جو ملے گا، لیکن 8 فروری الیکشنز کے بعد مولانا کہیں نہیں تھے، مطلب حکومت سازی میں، تو دونوں جو ہے وہ بڑے آپس میں بیٹھے، انہوں نے طے کی چیزیں، تقسیم کی، کمیٹیاں بنی، ہر چیز طے ہوگی، مولانا کہیں نظر نہیں آئے، تو یہ جو رنج ہے، یہ دکھ ہے، یہ مولانا کو بہت زیادہ ہے، اور خاص طور پر وہ اس کو مورد الزام بھی ان دو پولیٹیکل پارٹیز کو وہ آف دا ریکارڈ کہیں نہ کہیں وہ ٹھہراتے ہیں، تو اس لیے یہ کہنا کہ یہ برف بہت جلدی پگھل جائے گی، اس کی ایک وجہ ہے، مولانا یہ کہتے ہیں کہ الیکشن میں چوری ہوئی، الیکشن چوری ہوا اور دھاندلی ہوئی، اور اس کو مانتے نہیں ہیں اس پارلیمنٹ کو، اور اس طرح کی باتیں پریس اپنے جلسوں میں کر چکے ہیں، اور مولانا کو یہ بھی پتا ہے کہ یہ جو قانون سازی کر رہے ہیں یہ اپنی حفاظت کے لیے کر رہے ہیں، حکومت کو بچانے کے لیے کر رہے ہیں، وہ جو ان کو لگ رہا ہے کہ آگے چل کر کہیں جو الیکشن کی تحقیقات ہو جائیں گی، دھاندلی کے کوئی حلقے کھل سکتے ہیں، ٹریبونل ایکٹیو ہو سکتے ہیں، تو یہ تحقیق اس کو کرنے کے لیے، تو یہ دو چیزیں بالکل آپس میں متضاد ہیں، تو یہ کل کی جو ملاقات تھی اس والے سے ذرائع یہی بتاتے ہیں کہ مولانا نے فی الحال تو بالکل انکار کیا ہے، انہوں نے کہا بالکل نہیں، لیکن انہوں نے جب آصف علی زرداری صاحب آپ کو پتا ہے کہ وہ بھی مطلب بڑے اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ آپ اس حوالے سے دوبارہ سوچیں، لیکن انہوں نے ٹائم مانگا ہے مولانا نے کہ ہم آپس میں پھر بھی بات کریں گے اس حوالے سے، کہ مولانا بھی کوئی جو ہے وہ دروازہ بند تو نہیں کرتے، تو اور پی ٹی آئی کے ساتھ بھی ان کی ایک طرف جو ہے وہ چیزیں چل رہی ہیں، تو اس حوالے سے اس کو کہنا کہ یہ بڑا آسانی سے ہو جائے گا مجھے نہیں لگتا۔ اب حکومت کیا کر رہی ہے، عطا تارڑ صاحب نے تردید کر دی، اور کل جو ہے وہ قومی اسمبلی کا سیشن ہے، پرسوں سینٹ کا ہے، اور عطا تارڑ صاحب نے ہی کہا کہ ہم مشترکہ اجلاس بھی بلا سکتے ہیں، متوقع طور پر ابھی بلایا نہیں گیا، اس میں کل کا جو شیڈیول ہے اس میں تو کوئی ایسی چیز ابھی نہیں آئی ہے کہ اسلام آباد جو لوکل گورنمنٹ الیکشنز ہیں اس کے حوالے سے حکومت جو ہے وہ کوئی لیجسلیشن کوئی لا رہی ہے، اور وہ اسلام آباد لوکل گورنمنٹ الیکشنز جو ہیں 2022 سے اسی حکومت نے پہلے 2022 جون میں 50 یونین کونسلز تھیں اسلام آباد کی، الیکشنز ملتوی ہو گئے، انہوں نے 50 سے 100 کر دی، الیکشن ملتوی ہو گئے، پھر دسمبر میں 100 سے 125 کر دی گئی، الیکشن سے 12 روز پہلے وہ قانون سازی کی گئی، الیکشن ملتوی ہو گئے لوکل باڈیز کے، اور اب دوبارہ الیکشن کمیشن نے اکتوبر میں الیکشن اناؤنس کیا ہے، تو اب دوبارہ سے قانون سازی اور وہ جو ایکٹ ہے 2015 کا الیکشن لوکل باڈیز ایکٹ، اس میں کوئی جو ہے وہ ترمیم لا رہے ہیں، تو یہ اب دوبارہ الیکشن لوکل باڈیز کے ملتوی ہونے کا چانس ہے، تو حیران کن ہے کہ کیوں جو ہے پولیٹیکل پارٹیز لوکل باڈیز الیکشنز کیوں نہیں ہونے دیتے، تو یہ ایک لیجسلیشن جو ہے وہ کل کے حوالے سے بظاہر
ظاہر جو ہے وہ آ رہی ہے کہ کل شاید جو ہے وہ پیش کریں گے وہاں پہ، لیکن باقی جتنی بھی لیجسلیشن ہے، قانون سازی ہے، کوئی بل لانا ہے، کوئی چیز لانی ہے، وہ ساری خفیہ ہی رکھی جا رہی ہیں۔ اب کل یہ دیکھنا ہوگا کہ حکومت کیا کرتی ہے، کیونکہ عطا تارڑ صاحب کی بات کو دیکھیں تو تردید ہے، اور آصف علی زرداری صاحب کی ملاقات کو دیکھیں تو الٹیمیٹلی کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے۔ ثاقب آپ کیا دیکھ رہے ہیں، اس کا کیا امپیکٹ ہوگا اور کیا آلٹرنیٹس کریٹ کر رہی ہے پھر حکومت، اور وہ آلٹرنیٹس کتنے قابل عمل ہیں؟ آلٹرنیٹ تو ابھی تک حکومت کو بھی نہیں پتا کہ وہ کرنا کیا ہے۔ یہ خبر آ رہی ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ 2 ہفتے میں اس کو بند کریں اور ملازمین کا بتائیں کہ کیا کرنا ہے آگے، اس کے حوالے سے جو ہے وہ طے کریں۔ تو بڑی حیرانگی ہوتی ہے، جو بجٹ ہے اس میں 50 ارب روپیہ یہ سبسڈی کی مد میں رکھا گیا، 10 ارب جو ہے وہ رمضان ریلیف پیکیج کے نام پہ تھرو یہ یوٹیلٹی سٹورز ہی یہ آگے جاتا ہے۔ اس میں جو BISP میں تقریباً 1.5 لاکھ خاندان رجسٹرڈ ہیں، اور وہ افراد کروڑ یا اس کے لگ بھگ جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں یہ بنتے ہیں، مطلب تھوڑی تعداد نہیں ہے کہ جو ریلیف لے رہی ہے اس سے۔ تو یہ ساری سبسڈی 50-60 ارب روپے کی پھر کہاں جائے گی؟ ابھی ریسنٹلی مطلب یہ بجٹ میں یہ رکھا گیا، اور اس میں جو جس قیمت پہ ان کو مل رہا ہے، مطلب آٹے میں بھی ان کو دالیں ہیں، چاول ہے، گھی ہے، چینی ہے، آٹا، مطلب روزمرہ کی جو صبح دوپہر شام ہر گھر کی ضرورت ہے، ہر فرد کی ضرورت ہے، اس میں سبسڈی بہت اچھی سبسڈی ہے۔ اور یہ وہ لوگ جس طرح نجم ثاقب صاحب نے کہا کہ وہ لوگ محسوس ہی نہیں کر سکتے کہ یہ یوٹیلٹی سٹورز کتنے ایفیکٹو ہیں۔ یہ مطلب 4000 یوٹیلٹی سٹور ہیں، 1500 برانچز بھی ہیں ان کی، جو فرنچائز مختلف جو ہے وہ بنی ہوئی ہیں، اور ہر یوٹیلٹی سٹور پہ ابھی ادھر اسلام آباد کا یوٹیلٹی سٹور آپ بات کریں، ہم کسی دیہات کی اس کی بات نہیں کرتے، یہاں ابھی جائیں تو وہاں اتنا رش ہوتا ہے، صبح سے لے کر شام تک، باہر بھی اندر بھی اتنا رش ہوتا ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ 200 400 600 روپیہ جو ہے وہ بچانے کے لیے یہ لوگ جا رہے ہوتے ہیں۔ اور ایک طرف حکومت کا جو مہنگائی کا لیول ہے، بجلی کے بل ہے، ہر چیز مہنگی ہو چکی ہے، جو ٹیکسز ہیں لگ چکے ہیں، اور دوسری طرف یوٹیلٹی سٹور بند کیے جا رہے ہیں۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ عام آدمی کا جو کچن ہے وہ آپ جب ڈسٹرب کریں گے تو ڈیفینیٹلی اس کا پھر ریئیکشن بھی آئے گا۔ اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو یوٹیلٹی سٹور کی جو ان کی جو یونین ہے وہ 26 اگست کو اس حوالے سے اسلام آباد میں ہی کوئی دھرنا احتجاج اس حوالے سے وہ کر رہے ہیں کہ وہ کریں گے، کیونکہ گورنمنٹ نے بڑی ہی مطلب تیزی میں یہ فیصلہ ہوا ہے، اچانک پتہ چلا جی بند کر دے، پہلے وہ اس کی یہ سبسڈی کا اعلان کیا جاتا ہے اور اچانک پتہ چلتا ہے جو اس کو بند کیا جا رہا ہے۔ اور اس میں جو پیپلز پارٹی کی حکومت ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ہم اس حوالے سے فیڈرل گورنمنٹ سے بات کریں گے، کہ کیونکہ اس میں BISP میں بھی رجسٹرڈ بہت سارے خاندان ہیں، وہ بھی متاثر ہوں گے، ہو رہے ہیں۔ اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ مختلف یوٹیلٹی سٹورز پر جو قیمتیں ہیں پھر وہ اب وہاں پہ لوگوں کا آنا انہوں نے بند کر دیا ہے۔ تو یہ ایک عجیب سی سچویشن ہے۔ میرا یہ خیال ہے کہ حکومت کو کم سے کم یہ ڈائریکٹلی لوگوں کو افیکٹ کرتا ہے، اور یہ غریب لوگوں کے لیے زیادہ سہولت نہیں ہے، بہت بڑی سہولت نہیں ہے، لیکن تھوڑی سی سہولت ان کو ہے۔ یہ سہولت کم سے کم اس کو کسی نہ کسی طرح کور کرنا چاہیے، اور جو بجٹ میں پیسے رکھے ہیں ان کو ہی دیں، بجائے اس کے کہ آپ کسی اور جگہ جو ہے وہ لگا دیں۔ اب